السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم من الثقلین الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین و ناظرین کرام، ہمارے ان دوست احباب نے، آپ سب لوگوں نے اور بہت سارے لوگوں نے کچھ سوالات کیے تھے، تو آج کی مجلس میں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ ضروری وضاحتیں مختصراً کر دی جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو کیوں پیدا کیا، یہ پوری کائنات کیوں بنائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ چیز یوں ہی کھیل کود میں نہیں بنا دی کہ خالی بیٹھے تھے، کوئی کام نہیں تھا، ایک دنیا بنا ڈالی، ایسا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کی ایک آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ اٹھتے تھے رات کو تہجد کے وقت، تو اس وقت میں کچھ آیتیں پڑھا کرتے تھے، اسی میں یہ بھی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار، یہ تو نے یہ سب زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، رات اور دن کا سلسلہ خواہ مخواہ فضول نہیں پیدا کیا ہے، اس کے اندر تیری عظیم مصلحتیں ہیں۔ اس میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں جو اس کائنات کو چلانے، اس کے معاملات کو مرتب کرنے اور اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنے کی وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ انسان کے علم کی کتنی انتہائیں ہیں۔ خدا کا علم تو لامحدود ہے ہی، لیکن انسان کو جو خدا پاک نے علم دیا ہے اور غور فکر کے نتیجے میں جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، وہ کتنا کچھ حاصل کرتا ہے، اس کو آدمی سوچ نہیں سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا۔ علم کی حدیں کتنی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ یہ صرف نام نہیں ہے، ہر چیز کی تخلیق، اس کے فائدے اور اس کو کس کس طریقے سے انسان اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یہ چیزیں خدا پاک نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں۔ جتنا جتنا سوچتا جا رہا ہے، دنیا کی چیزوں کے فائدے اس کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ پتھر کے دور سے لے کر چلیے تو آج سائنس کی انتہاؤں تک جہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو خدا پاک اور کیا کیا کچھ نوازنے والا ہے، کیا کیا چیزیں حاصل ہونے والی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور جو کچھ اس نے صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان کی قدر کرے اور ان سے پوری دنیا کی انسانیت کو بھی فائدہ پہنچائے اور شکر کرے اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے کا، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کے حکم کی تابع داری کرے، تو یہ انسانیت جو ہے خود اپنے لیے بھی یہ انسان مفید ہوگا اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے مفید ہوگا۔ قرآن مجید کی کچھ چیزوں کے بارے میں اب سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اور عبادتوں کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے۔ اس وقت میں خاص طور پر ہمارے دوستوں نے ہم سے کہا کہ ہم تقوی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں۔ تقوی ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا ہے اور حدیث نبوی میں بھی بار بار استعمال ہوا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی حقیقت مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں پر بتائی ہے۔ ایک بزرگ نے تو ایک خاص عربی کے ایک مخصوص ترتیب میں انہوں نے بتایا، اللہ یراک مولاک حیث نہاک، تجھے تیرا مولا وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھ کو منع کر رکھا ہے۔